اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج سے چند سال قبل ہم نے سنا تھا کہ فلم انڈسٹری کا ایک گائیکار سونو نگم، جس نے اذان پہ اعتراض کیا تھا کہ اذان کی آواز سن کر کے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اذان پہ پابندی عائد کی جائے۔ اس کے بعد تو پھر سلسلہ چلتا رہا، بہت سارے غیر مسلم عورتوں نے، مردوں نے، کئی نے تو کیس دائر کیے کہ ہمیں اذان سے تکلیف ہوتی ہے، ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے، اس لیے اس پر پابندی عائد کی جائے۔ تو ظاہری طور پہ تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے، لیکن حقیقی طور پہ کیا ہے، حقیقی ان کا مقصد کیا ہے، یہ سارا ہندوستان جانتا ہے کہ حقیقی مقصد ان کا صرف اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی اور نام و نمود مقصود ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن اگر یہی بات کوئی مسلمان کہہ دے تو سارے ہندوستان کے مسلمان سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آخر ایک مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اذان سے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے ہندوستان میں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جنہیں مسجد کے اذان سے تکلیف ہوتی ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں۔ اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اسے میں اپنی اگلی بات میں بتاؤں گا کہ آج فلم انڈسٹری میں ایک شخص کو جب گانے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے کہ فلم میں تم کو گانا گانا ہے، تو سب سے پہلے اس کی آواز پہ دھیان دیا جاتا ہے کہ آواز اچھی ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے مخارج کی ادائیگی پہ توجہ دی جاتی ہے، پھر اس کی بہترین سے تربیت کی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ منتخب ہوتا ہے ایک فلم میں گانا گانے کے لیے۔ اگر کسی انسان کے پاس صرف آواز ہے اور مخارج کی ادائیگی وہ طریقے سے نہیں کر پاتا ہے تو پھر اسے چانس نہیں ملے گا۔ اب غور کریں کہ فلم، گانا جو مذہب اسلام میں حرام و ناجائز ہے، اس کے لیے جب ایک انسان کو منتخب کیا جاتا ہے تو ان ساری چیزوں پہ توجہ دی جاتی ہے، لیکن ایک مسجد میں اذان دینے کے لیے مؤذن کو جب منتخب کیا جاتا ہے تو اس پر صرف ایک ہی بات پہ توجہ دی جاتی ہے کہ کون انسان ہے جو کم سے کم تنخواہ پہ راضی ہو جائے اور مسجد میں آ کر اذان دے۔ نہ ہی اس کے آواز پہ توجہ دی جاتی ہے، نہ ہی اس کے مخارج پہ۔ اذان کے لیے سب سے لازم و ضروری ہے دو چیزیں، آواز اچھی ہو اور مخارج کی ادائیگی اچھی ہو۔ لیکن آپ اپنی پڑوس کی مسجدوں میں جب اذان سنیں گے تو اتنی بھدی آواز اور بے مخرج کی ادائیگی کے ساتھ اذان ہوگی کہ سن کر کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا اچھا کلام اذان، جو اتنا خوبصورت اذان، اس کو کس طریقے سے بھدی آواز میں بے مخرج ادائیگی کے ساتھ ادا کر کے کس طریقے سے لوگوں کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ تو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے ہندوستان میں اچھی آواز کے مالک یا مخارج کے ادائیگی کے مالک کی کمی ہے؟ تو ہرگز نہیں۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے اچھی آواز سے بھی نوازا ہے اور ان کے پاس مخارج قواعد کا علم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسجد تک نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ مسجد میں ایک مہینے تک پابندی سے وہ اذان دیں گے، امام کی غیر موجودگی میں امامت کریں گے، مسجد کی صاف صفائی کریں گے، مسجد کو دیکھ ریکھ کریں گے، تب کہیں جا کر کے انہیں 7 سے 8 ہزار روپے ملیں گے۔ اس پر بھی کمیٹی کی طرف سے الٹی سیدھی باتیں سننی ہوں گی، لیکن وہی شخص جس کے پاس آواز کی دولت ہے، ایک رات کے پروگرام میں اگر کسی جلسے میں چلا جائے گا
تو صرف ایک رات میں اسے 40 سے 50 ہزار روپے مل جائیں گے۔ تو پھر کیوں بھلا وہ مسجد میں 1 مہینہ ٹائم گوائے؟ ہر انسان کو پیسے کی ضرورت ہے اور وہ پیسہ کمانے کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں وہ اختیار کر سکتا ہے، تو مسجد میں کیوں آئے گا؟ تو مسجد کے ٹرسٹریان سے ضروری ہے زیادہ عوام کے لیے کہ وہ اس پر آواز اٹھائے اور اپنی مسجد میں ایسے مؤذن کو رکھوانے کی کوشش کریں جس کی آواز اچھی ہو، جس کے پاس علم ہو، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ خوبصورت آواز میں اذان دے، تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پھر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ آج جو اعتراض کر رہے ہیں ان کا مقصد تو کچھ اور ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہیں ایسا وقت بھی آ جائے کہ کچھ لوگ اس مقصد سے اعتراض کرنے لگے کہ مسجد میں بھدی اور بے سرولی آواز میں جو ہے اذان دی جاتی ہے، اس لیے ہمیں پسند نہیں ہے، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مسجد میں ایسے مؤذن کو رکھیں، چاہے اس کے لیے 40 ہزار، 50 ہزار، 60 ہزار بھی اگر پیمنٹ دینا پڑے تو دینے کی کوشش کر کے ایسے مؤذن کا انتخاب کریں جس کو اللہ پاک نے آواز سے نوازا ہے، یقیناً سن کر کے دل مطمئن ہوگا، خوشی ہوگی۔ ابھی ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے جب مسجد سے ہم اذان کی آواز سنتے ہیں جہاں اللہ اکبر کو اللہ اکبر اس طریقے سے، جو کہ بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں بے طریقے کھینچنے کی وجہ سے اذان دینے والے گنہگار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن علم کی جانکاری نہ ہونے کی بنا پہ وہ اذان دیتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اور اکثر مسجد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے مدرسے کا کبھی رخ ہی نہیں کیا، ایسے لوگ مؤذن ہیں۔ سمجھیے کہ 50% سے زیادہ مساجد میں ایسے ہی مؤذن ملیں گے جنہوں نے مدرسے کا کبھی رخ ہی نہیں کیا ہے، جاہل انسان، اور وہ مسجد میں اذان دے رہے ہیں۔ مسجد کی کمیٹی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، بس 4-5 ہزار میں مل جا رہے ہیں ایسے لوگ، تعلیم یافتہ تو زیادہ پیسے لیں گے، تو اس لیے ایسے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز پر بہت ہی زیادہ ضروری ہے توجہ دینے کی کہ اپنی مسجد میں خوبصورت آواز کے مالک کو، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ اذان دینے والے کو مؤذن کے لیے رکھا جائے۔ امامت کے لیے تو اللہ کا کرم ہے کہ کم سے کم ان چیزوں پہ توجہ دی جاتی ہے، لیکن مؤذن کے لیے اس پر توجہ نہیں دی جاتی ہے، تو اس پر ہم سب کو مل کر کے توجہ دینی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔